اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم نے بات کی تھی کہ جب شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کی کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، اس کی جو وسعتیں ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے، تفریح الخاطر میں ابن محی الدین اربلی علیہ الرحمہ نے نکات الاسرار کے حوالے سے لکھا کہ ایک بار بابا صاحب علیہ الرحمہ کی مجلس مبارک میں ولیوں کی گردنوں پر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم اقدس کا ذکر آیا تو بابا صاحب نے فرمایا کہ آپ کا قدم میری گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھ کی پتلی پر ہے، اس لیے کہ میرے پیر خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ ان مشائخ میں سے ہیں جنہوں نے آپ کا قدم اقدس اپنی گردن پر رکھا۔ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو حقیقی معنی میں آپ کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھتا اور فخر سے عرض کرتا کہ آپ کا قدم اقدس میری آنکھ کی پتلی پر بھی ہے۔ شیخ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مخزن اسرار میں لکھا ہے کہ خواجہ سلیمان توسوی علیہ رحمہ چشتیہ سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ کی زیارت کے لیے آپ کے چند مرید تونسہ شریف جا رہے تھے۔ ان کے ہمراہ ایک شخص تھا جو سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتا تھا۔ دوران گفتگو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم اقدس کا ذکر آیا تو اس قادری نے کہا کہ آپ کا قدم جو ہے وہ اولین اور آخرین جملہ اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ تو آپ علیہ رحمہ کے مریدین نے کہا لیکن ہمارے پیر و مرشد کی گردن پر نہیں ہے کیونکہ ہمارے پیر اس زمانے کے غوث ہیں۔ جب تونسہ شریف پہنچے تو قادری مرید نے سارا واقعہ سلیمان توسوی علیہ رحمہ کو عرض کیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ شیخ کا قدم جو ہے وہ محض اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے یا عام لوگوں کی گردنوں پر ہے؟ تو قادری مرید نے کہا کہ صرف اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، عوام اس سے مستثنیٰ ہیں۔ تب شیخ سلیمان توسوی علیہ رحمہ نے جلال میں آئے فرمایا یہ کم بخت مرید مجھے اللہ کا ولی تسلیم نہیں کرتے ورنہ حضور غوث اعظم کا قدم اقدس میری گردن پر ضرور تسلیم کرتے۔ ناظرین، قدم کے مجازی معنی اگر لیے جائیں تو اس سے مراد آپ کا طریقہ ولایت ہے۔ اس معنی کے مطابق حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان عالی کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ کا طریقہ ولایت دیگر تمام اولیاء اولین و آخرین کے طریقوں سے برتر ہے۔ قدم کے حقیقی معنی لیے جائیں تو اس سے مراد آپ کا پائے مبارک ہے۔ شیخ نصر الحیتی علیہ رحمہ نے جب حضور غوث اعظم کا یہ فرمان سنا تو فوراً ممبر کی طرف گئے اور آپ کا پائے مبارک پکڑ کر اپنی گردن پر رکھا۔ ایک اور معنی کے مطابق قدم سے مراد قرب اور وصل الہی کے لحاظ سے آپ کا عالی مرتبہ ہونا۔ اس معنی کے مطابق غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان عالی کا یہ مفہوم ہوگا کہ تمام اولیاء اولین و آخرین کے مراتب کی جو انتہا ہے وہ آپ کے مرتبے کی ابتدا ہے، کیونکہ ظاہری بلندی کے لحاظ سے انسان کی گردن اور سر اور اس کے جسم کا انتہائی مقام ہے جبکہ اس کا قدم جو ہے ابتدائی مقام ہے۔ تو ناظرین، مندرجہ بالا تینوں معانی جو ہیں قدم کے مفہوم کو شامل ہیں اور تینوں ہی درست
درست ہے۔ شیخ صنعان نے اس کا انکار کیا تھا کہ میری گردن پر نہیں، اور پھر آخر میں جو حال ہوا ولایت بھی سلب ہوئی ناظرین، اور پھر بالآخر انہوں نے رجوع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ان کی ولایت انہیں عطا فرمائی۔ ناظرین انشاءاللہ کل بھی آپ کی خدمت میں ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف آیت نمبر 29 ہے، آیت نمبر 29 سے، اور مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ عن هذا، یہاں ہاذا کے بعد سکتہ لکھا ہوا ہے۔ سکتے کا مطلب یہ ہوتا ہے ناظرین کہ ہاذا یہاں پر رک جائیں لیکن بغیر سانس توڑے، سانس روکے رک جائیں آپ، اور پھر کچھ سیکنڈز کے بعد آگے پڑھیں، اسے سکتہ کہتے ہیں۔ لِذَنْبِكِ پڑھیں گے وقف کی صورت میں، لِذَنْبِك پڑھیں گے، اور جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ صاد لامیا یہ وصل کی شارٹ فارم ہے۔ تو ناظرین اس وصل کا معنی ہوتا ہے ملا کر پڑھنا۔ اب حاصل حصول یہ ہے کہ صاد لام یا یہ وصل کی شارٹ فارم بھی ہے، جیم وقف جائز کی شارٹ فارم بھی ہے۔ نہ رکیں تب بھی کوئی حرج نہیں، رک جائیں تب بھی جائز ہے۔ انکی کنت من الخاطئین، وقف کی صورت میں خاطئین پڑھیں گے، آخر میں علامت وقف اندر 29 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 29 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آیت کی جو علامت ہے اس سے اوپر عین جو ہے یہ رکوع کی شارٹ فارم ہے، رکوع نمبر 3 یہاں پر مکمل ہو رہا ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے، یوسف ایک کلمہ، اعرض دوسرا، ان تیسرا، ھذا چوتھا، واو پانچواں، استغفری چھٹا، لی ساتواں، ذنبی آٹھواں، انا نواں، کنتی 10واں، اور پھر اس کے بعد من 11واں، الخاطئین 12واں۔ کل یہاں 12 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ یوسف اعرض، را کے نیچے زیر را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، عن ھذا، یوسف اعرض عن ھذا و استغفری، واو پر زبر ہے، اسے استغفری کے سین ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سلف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور استغفری میں را کے نیچے زیر را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ واستغفری لذنبک، لذنبک، ذنبک میں آپ دیکھیں کہ نون ساکن ہے ذنبی میں، اور نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد با آئے تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اسے میم سے چینج کر کے میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ لذنبک، یہاں رکیں گے تو لذنبک پڑھیں گے۔ انکی کنتی من الخاطئین، ناظرین نون پر زبر ہوگا، اسے الخاطئین کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، خا کھڑا زبر خا اور خا الف زبر خا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ انکی کنتی من الخاطئین، یہاں وقف کریں گے تو خاطئین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف اعرض عن ھذا یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک
انکی کنتی من الخاطئین. آیت نمبر 29 ہے. ناظرین سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو یوسف پہلا اسم ہے، ھذا دوسرا، ذنبی تیسرا، کی چوتھا، یہاں پر بھی نمبر 4 آئے گا، اور خاطئین پانچواں. کل یہاں پر 5 اسماء ہیں. ناظرین دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں. تو اعرض پہلا فعل ہے، دوسرا استغفری، اور تیسرا کنتی. اچھا جی ناظرین جلدی سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حروف کتنے ہیں. تو پہلا حرف ان ہے، دوسرا واو، تیسرا لی، چوتھا انا، پانچواں من. مزید انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ پہلا جو اسم ہے وہ ہے یوسف، اور دوسرا ھذا، تیسرا ذنبی، اور چوتھا کی، پانچواں خاطئین. اب دیکھیں ناظرین کہ پہلا فعل ہے اعرض، دوسرا استغفری، اور تیسرا کنتی. ناظرین 3 افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون سے ہیں. تو پہلا ان، یہ ہم لکھ چکے ہیں، ان، دوسرا واو، تیسرا لی، چوتھا انا. پانچواں من. تو ناظرین آپ دیکھیں کل 13 کلمات ہیں، 5 اسماء، 3 جو ہے وہ افعال، اور پھر 5 حروف. تو کل ملا کر 13 کلمات ہیں. چلتے ہیں ناظرین اسماء کی جانب. یوسف، یہ یوسف علیہ السلام کا نام نامی ہے. اور ناظرین یہ عام طور پر ہمارے یہاں نام بھی رکھا جاتا ہے بچوں کے. تو بڑا پیارا نام ہے، اللہ کے نبی کی نسبت سے انشاءاللہ یقیناً برکتیں بھی حاصل ہوں گی. ھذا اسم اشارہ ہے، عربی میں وہ اسم کے جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں. قریب مذکر کے لیے ھذا آتا ہے اور قریب مؤنث کے لیے ھذہ آتا ہے. دونوں کا معنی ہوتا ہے یہ. ھذا رجل، یہ مرد ہے، ھذہ امرأۃ، یہ عورت ہے، لیکن مذکر مؤنث کا فرق ہے. تو ھذا کا معنی یہ. ذنب کا معنی ہوتا ہے گناہ، ذنب کا معنی گناہ، اور ذنوب اس کی جمع ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہم اغفر ذنوبنا، کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. تو ذنب ایک گناہ، ذنوب بہت سے گناہ. کی واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہے. واحد مؤنث حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کی، منفصل ہو تو انتی کی شکل میں ہوتی ہے، انتی. تو کی یا انتی اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے. اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے. اس کے بعد خاطئین.
خاطئین دو جمع آتی ہیں، خاطئین اور خاطئون، اور اس کا مفرد ہے خاطی۔ خاطی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، ترجمے کے آخر میں والا والے والی ہو تو یہ اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو خاطی خطا کرنے والا، خاطئین اور خاطئون بہت سے خطا کرنے والے۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ اعرض، اعرض فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، تو اعرض کا معنی تو اعراض کر، یا آپ اعراض کیجئے، یا آپ اس بات سے منہ پھیر لیجئے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یار آپ سمجھدار آدمی ہو، آپ چھوڑ دو اس کو، آپ اس کی باتوں پر توجہ نہ دو، تو اعرض کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا۔ اعرض یورد اعراض، اعراض اردو میں ہم کہتے ہیں اعراض، ٹھیک ہے نا؟ تو فلاں نے فلاں کی باتوں سے اعراض کیا، تو یہ عام طور پر اس کا جو مصدر ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد استغفری، استغفری فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مؤنث حاضر، اور ناظرین اس کا معنی ہوگا کہ تو استغفار کر، یا تو توبہ کر، یا تو معافی مانگ۔ یہ عزیز مصر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے۔ ناظرین استغفر یستغفر استغفار، استغفار اس کا مصدر ہے جو کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ استغفار کہتے ہیں، استغفار نہیں ہوتا، استغفار ہوتا ہے، یہ استفعال سے مصدر ہے۔ اس کے بعد کنتی، کنتی فعل ماضی معروف کے وزن پر ہے، صیغہ واحد مؤنث حاضر، اس کا معنی تو تھی یا تو ہے۔ ناظرین فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام علامات نہ پائی جائیں، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جائیں، اسی لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ ان کا معنی سے ہے، ان اعراض کے لیے آتا ہے، کیونکہ من کا معنی بھی سے ہوتا ہے، لیکن من تبیین تبعیض کے لیے، مقابلے کے لیے، یا جو ہے بیان تبیین کے بیان کے لیے آتا ہے، وضاحت کے لیے آتا ہے، لیکن ان جو ہے یہ اعراض کے لیے آتا ہے، ہوتا دونوں کا معنی ہے سے، ان کا معنی بھی اور من کا معنی بھی۔ واو کا معنی اور لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے واسطے، ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اور عام طور پر ناظرین من ہے، من کا معنی سے، اور من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 13 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 عارض میں اعراض، نمبر 2 استغفری میں استغفار، نمبر 3 من میں منوعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ یا واو پیش یو، سین پیش سو، فا پیش فو، یوسفو، حمزہ عین زبر را ضاد سے رد، اعرض، عین نون زبر ان، ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ان ہاذا، واو سین زبر وس، تا غین زبر تغ، فا زر فی، را یا زر ری، واستغفری، لام زر لی، ذال نون زبر ذم، با زر بی، کاف زر کی، لی ذنبکی، یہاں رکیں گے تو لذنبک پڑھیں گے۔ حمزہ نون زر ان، نون زبر نا، کاف زر کی، انکی، کاف نون پیش کن، تا زر تی، کنتی، خا کھڑا زبر خا یا خا الف زبر خا، تا زر تی، حمزہ یا زر ای، نون زبر نا، من الخاطئین، یہاں وقف کریں گے تو من الخاطئین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک إنك كنت من الخاطئين۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک إنك كنت من الخاطئين۔
اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ پر لفظ ترجمے کی جانب۔ یوسف، اس سے مراد یوسف علیہ السلام ہے۔ اعرض، منہ پھیر لیجئے، عن سے، ہذا، اس، یعنی اس معاملے کو چھوڑ دیجئے۔ اور استغفری، تو معافی مانگ، لی، واسطے، ذنبی، گناہ کی، اپنے، انا، بے شک یا تحقیق کی، تو، کنتی، تو ہے، من سے، الخاطئین، خطا کاروں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ یوسف، اس سے درگزر کرو، اور اے عورت، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو گناہگاروں میں سے تھی۔ یوسف، اس سے درگزر کرو، اور اے عورت، تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، بے شک تم گناہگاروں میں سے تھی۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین، ترجمہ جو ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، لفظی ترجمہ بھی، با محاورہ ترجمہ بھی۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب کہ تفسیر میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ اور ناظرین، ہم آیت نمبر 24 یعنی آیت نمبر 24 کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اس عورت نے ان سے گناہ کا قصد کر لیا اور انہوں نے اس سے بچنے کا قصد کیا۔ اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم ان سے بدکاری اور بے حیائی کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ ناظرین، ہم نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جو ہے وہ ہم کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ خاطر یعنی حاجز کسے کہتے ہیں کہ دل میں اچانک خیال آ جائے، بار بار کسی چیز کا خیال آ جائے تو اس کو خاطر کہتے ہیں، اور جب دل اس چیز کے متعلق سوچنا شروع کر دے اور اس کے حصول کا منصوبہ بنانے لگے تو اس کو حدیث نفس کہتے ہیں، اور جب اس کام کو کرنے کا راجع اور غالب قصد ہو جائے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں، اور یعنی جب انسان یہ پکا قصد کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی ہے، خواہ وہ فائدہ مند ہو یا نقصان دہ ہو، تو جب پکا ارادہ کر لیا تو اس کو عزم اور نیت کہتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے ناظرین کہ اس نے تو قصد و ارادہ کیا، لیکن جو ہے وہ یوسف علیہ السلام نے اس سے بچنے کا قصد و ارادہ فرمایا۔ یاد رکھیں ناظرین کہ تمام مفسرین نے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے عام طور پر، کہ ایک تو یہ بھی کہا گیا کہ اس عورت نے ان سے گناہ کا قصد کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی گناہ میں مبتلا ہو جاتے، لیکن وہ چونکہ نبی ہیں، اپنے رب کے دلائل کو دیکھ چکے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے کرم سے وہ قریب بھی نہیں تشریف لے گئے، قریب بھی نہیں گئے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو اور رسل اعظام علیہ السلام کو اسی طرح بچاتا ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام فرشتے تو الگ بات ہے نا کہ ان میں یعنی ناظرین خواہشات نہیں، لیکن انسانوں میں، بشر میں، انبیاء اور رسل اعظام علیہ السلام جتنے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو گناہوں سے معصوم فرمایا ہے۔ یہ ناظرین ایک متفقہ بات ہے، اور اس میں کوئی ایسی یعنی یوں سمجھنے کہ شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ تمام
تمام انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام معصوم ہیں۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی وہ نبی نہ ہوتے تو یہ کر لیتے، نہیں، وہ نبی ہیں تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کو محفوظ فرمایا، ورنہ یہ کیوں فرماتا کہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، کہ اسی طرح ہم ان سے بدکاری اور بے حیائی کو دور رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہو من عبادنا المخلصین، کہ بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ناظرین پھر یہ جو اس کے بعد یہ فرمایا کہ واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب۔ اب یہاں پر ناظرین فرمایا جا رہا ہے کہ وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اس عورت نے ان کی قمیص پیچھے سے پھاڑ ڈالی، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں نے اس عورت کے خاوند کو دروازے کے قریب پایا۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، تو جیسے ہی اپنے خاوند کو سامنے دیکھا تو اس عورت کے خاوند کو سامنے دیکھتے ہی عورت نے چلانا شروع کیا، کہ اس عورت نے کہا کہ اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اس کو قید کیا جائے یا اس سے دردناک عذاب دیا جائے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر یوسف علیہ السلام اور وہ عورت، اب ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام کو وہ ترغیب دے رہی تھی اور اپنے پاس آنے کی دعوت گناہ دے رہی تھی، تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ 7 دروازے اس نے لگائے اور یوسف علیہ السلام اسی طرح تشریف لے جاتے رہے تاکہ اس سے دور رہے۔ اور ناظرین، جب یہ فرمایا کہ ہر دو شخص ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے، یوسف علیہ السلام کا یہ ارادہ تھا کہ وہ جلدی سے نکل جائیں تاکہ دروازوں سے باہر جا کر اس عورت کے بچھائے ہوئے بدکاری کی جال سے نکل جائیں، اور اس عورت کا یہ ارادہ تھا کہ یوسف کو نکلنے نہ دیا جائے۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو پا لیا اور پیچھے سے ان کی قمیص پکڑ کر کھینچی، اور زور سے کھینچنے سے وہ قمیص پھٹ گئی کیونکہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے۔ آگے کیا ہوا ناظرین کہ سامنے بالکل اخیر میں سامنے عزیز مصر نظر آیا۔ اس عورت نے جب کہا، اس کے بعد کیا معاملہ ہوا، اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی ناظرین، یہ بڑا ہی ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے، میں نے بار بار یہ کہا، اور عبرت آموز بھی ہے۔ اس میں بڑی عبرتیں ہیں، ہمارے لیے بڑے دروس ہیں، بڑے اسباق ہیں، اور ہمیں ناظرین اس واقعے سے بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور کل تفسیر کے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ وبرکاتہ۔ صحیح بات ہے جی، سبق و ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف آل ابن ھذا واستغفری لذنبک انکی نہیں، انکی کنتی من الخاطئین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنائیے۔ جی، مفتی صاحب میرے نواتے کا آپریشن ہوا ہے تو اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے انشاءاللہ۔ بالکل۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انکی کنتی من الخاطئین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف اخرج عن ھذا عن ھذا نہیں ہے، ھذا، عن ھذا واستغفری لذنبک، لذنبک نہیں ہے، لذنبک، ذال پر زبر ہے۔ لذنبک انکی کنتی من الخاطئین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام بیٹا، آپ بھی جیتے رہے. اماں کیسی ہے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے؟ جی بیٹا طبیعت صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے. سب مل کر دعا کریں ہماری اماں کے لیے کہ اللہ رب العالمین ان کو شفا عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسف یوسف اعرض حارث عن هذا ان آجا واستغفری واستغفری لذنبک لجنبک انکی انکی کنتی کنتی من الخاطئین. من خاطئین الخاطئین خاطئین. خاطئین. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ترسا میں گجرانوالہ سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسف ارضی انہار. ایک منٹ. اعرض ہے، اردی نہیں ہے، اعرض. اعرض انہار واستغفر لی لذنبک انکی کنت من الخاطئین. اچھا خاطئین نہیں خاطئین، تو کے نیچے زیر ہے. دوسرا یہ کہ انہاذا کے بعد کچھ سیکنڈ رکنا ہے، سانس روک کر اسے سکتہ کہتے ہیں، تو یہ ذرا پریکٹس کر لیجیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ رضوان شاہ کے گھر سے پنڈی سے بول رہی ہوں. جی سبق کا ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انکی کنت ایک منٹ انکی نہیں انکی کنتی. انکی کنت من الخاسرین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سبق کا ترجمہ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انکی کنت من الخاطئین. یوسف اس سے درگزر کرو، اے عورت تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، بے شک تم گناہ گاروں میں سے تھی. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے اس سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹڈ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@RYQTV.TV اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے، اس سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ محمد سہیل رضا امجدی اور ہماری اس ARY کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اس یقین کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.